السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جغرافی کا چیپٹر نمبر 5 آج کا ہمارا ٹاپک ہے. لیکچر نمبر بھی آپ کا 5 ہے. ہمارا ٹاپک کا نام ہے بڑے ماحولیاتی مسائل، یعنی ایسے مسائل جو ہمارے ماحول میں عام طور پر موجود ہیں. ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا آلودگی کا ہے. بچوں، آلودگی کا مطلب ہے کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے. یعنی ایسے مواد یا ایسی چیزیں جو ہمارے ماحول میں شامل ہو کر ہمارے ماحول کو گندا کریں وہ آلودگی کہلاتی ہیں، جس سے ہمارا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے. جو اس میں مختلف قسم کی آلودگیاں شامل ہیں. آلودگی کی بیسیکلی 4 بڑی اقسام ہیں: فضائی آلودگی، آبی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور شور کی آلودگی. فضائی آلودگی کا مطلب ہے کہ ہماری ہوا کا گندا ہونا، فضا کا گندا ہونا. ہماری ہوا جو ہے مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح سے ہماری زمین کے گرد بھی گیسیں جو ہیں غلاف کی صورت میں ہیں، جسے کرۂ ہوائی کہتے ہیں، جو مختلف گیسیں شامل ہیں. جب ہماری ہوا میں مختلف گیسیں جو نقصان دہ گیسیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس سے ہماری فضا آلودہ ہو جاتی ہے. اس میں تابکاری کی شعاعیں شامل ہو جاتی ہیں، تب بھی ہماری فضا آلودہ ہو جاتی ہے، جو انسانی زندگی کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے جو زمین پر موجود ہیں نقصان کا باعث بنتا ہے. فضائی آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں لگتی ہیں، جس میں سانس کی بیماریاں آ جاتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہونا، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں بھی شامل ہیں. یہ تمام بیماریاں فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں. نمبر 2 ہمارا ٹاپک ہے آبی آلودگی. آبی آلودگی مطلب ہے پانی کی آلودگی، یعنی پانی کا گندا ہو جانا. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا تقریباً 75% جو حصہ ہے وہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. اس کل پانی کا جو ہے صرف 3% جو ہے پینے کے قابل صاف چشموں، ندی نالوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں اور گلیشیئرز کی صورت میں موجود پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے. باقی سارے کا سارا پانی جو ہے وہ سمندری پانی کہلاتا ہے، جو پینے کے قابل نہیں ہے. یہ پانی بھی آلودہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی آلودگی کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے فصلوں کی کاشت کے دوران مختلف کھادیں اور سپرے کا جو بیجا استعمال ہوتا ہے، اور اس گھریلو اور کارخانوں کا جو گندا پانی ہے، سیوریج کا پانی ہے، وہ بھی پانی کے ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں میں پہنچ جاتا ہے. سیلاب کی وجہ سے بھی پانی آلودہ ہو جاتا ہے. تیزابی بارش بھی پانی کا آلودہ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جب سمندروں میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے تو وہ بھی پانی کی آلودگی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے جو آبی مخلوق ہے وہ مر جاتی ہے، اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. آبی آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی لگتی ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس، یرقان، کینسر اور معدے کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں جو ہے وہ جب ہم گندا پانی اور آلودہ پانی پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں لگتی ہیں. نمبر 3 ہمارا اگلا ٹاپک ہے مٹی کی آلودگی. مٹی کی آلودگی کا مطلب ہے کہ ہماری زمین کا آلودہ ہونا، زمین پر موجود جو ہے گندگی کا مٹی میں شامل ہو جانا، وہ مٹی کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ صنعتوں، فیکٹریوں، سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کے دوران مناسب منصوبہ بندی نہیں ہوتی. کان کنی کی وجہ سے، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کی وجہ سے، جب مختلف فیکٹریوں سے بھی گندا جو مواد نکلتا ہے وہ بھی زمین کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں مٹی کی آلودگی کی وجہ بنتی ہیں. مٹی کی آلودگی کی جو ہے وہ بہت خطرناک اثرات مرتب کرتی ہے. ہماری زمین جو قدرتی انسانی سرگرمیوں سے آلودہ ہوتی ہے تو وہ زمین پر کٹاؤ بھی ہوتا ہے. زمین پر جو ہے زمین کے جو ہے بیماریاں لگتی ہیں زمینی مخلوقات کو، پھیپھڑوں، سانس، جلد اور کینسر کی بیماریاں بھی لگتی ہیں. جب زمین ہماری آلودہ ہو جاتی ہے، یعنی مٹی ہماری آلودہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے. یعنی زیر زمین جو پانی ہے، اوپر سے بارش پڑے گی گندی مٹی کے دوران تو وہ پانی جیسے نیچے ہوگا تو وہ پانی کے ذخائر بھی آلودہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مٹی کی آلودگی، جب ہم مٹی پر موجود کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو آگ لگاتی ہیں تو اس سے دھواں بھی نکلتا ہے، جو ہماری فضائی آلودگی کا بھی باعث بن جاتا ہے. نمبر 4 پر ہماری اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے شور کی آلودگی. مختلف قسم کی بچوں ہم آوازیں سنتے رہتی ہیں، جن میں کچھ آوازیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ آوازیں جو ہیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، اور جو ایک ناگوار آوازیں ہیں یعنی بری آوازیں ہیں جو وہ حد سے گزر جائیں تو وہ شور کی آلودگی کا باعث بن جاتی ہیں. شور بھی ہماری ماحولیاتی آلودگی کی ایک قسم ہے. جب ہم یہ آوازیں جو ہیں، ناخوشگوار جو آوازیں ہیں ہماری ذہنی جسمانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں. ان میں مختلف گاڑیوں کی جو ہارن کی آوازیں ہیں، مشینوں کے چلنے کی آوازیں ہیں، ہوائی جہازوں کی آوازیں ہیں، فیکٹریوں میں جو مشینیں چلتی ہیں ان کی آوازیں ہیں. شور کی وجہ سے نہ صرف انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ جنگلی جاندار بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. شور کی آلودگی کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے گھروں میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی مشینیں، جب گرائنڈر استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے. ٹیپ ریکارڈر بھی لگائی جاتی ہیں، اونچی آواز. اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. بچوں اپنی بک کا پیج نمبر 41 کھول لیں.
چیپٹر نمبر آپ کا 5 ہے، بڑے ماحولیاتی مسائل، میجر انوائرمنٹل پرابلم۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم لوگ، ہمارا ٹاپک ہے آلودگی یعنی پولوشن۔ آلودگی کسے کہتے ہیں؟ کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے، ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا مواد یا ایسی چیزیں جو ہمارے ماحول میں غیر مناسب مقدار میں داخل ہو جائیں، زیادہ داخل ہو جائیں یا ان کی کمی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ماحول کے وجود جو ہے یعنی اس کی صفائی ستھرائی کے لیے نقصان کا باعث بنے، ہمارا ماحول اسے گندا ہو جائے، تو وہ ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ گھروں، صنعتوں، فیکٹریوں، گاڑیوں، ٹرینوں اور جہازوں وغیرہ سے نکلنے والا مواد ہمارے قدرتی ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ ان کے چلنے سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جبکہ دھوئیں سے فضائی آلودگی ہوتی ہے۔ کوڑا کرکٹ سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آبی آلودگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ یعنی زمینی آلودگی جو ہے وہ آبی آلودگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ زمین پر موجود کوڑا کرکٹ چیزیں وغیرہ جب پانی میں شامل ہوتی ہیں تو وہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے، اور جب انہی چیزوں کو یعنی اسی آلودگی کو آگ لگائی جائے یا اسے تلف کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دھواں کی وجہ سے ہماری ہوا بھی آلودہ ہو جاتی ہے۔ زمینی آلودگی جو ہے آلودگی کی سب سے بڑی قسم ہے، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے اور آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین ماحولیات کے نزدیک فضائی آلودگی یعنی ایئر پولوشن، آبی آلودگی، واٹر پولوشن، مٹی کی آلودگی یعنی سول پولوشن اور شور کی آلودگی، نوائز پولوشن انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ آئیے ذیل میں ان آلودگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان آلودگیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یعنی آبی آلودگی، زمینی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور نوائز پولوشن یعنی شور کی آلودگی۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے فضائی آلودگی یعنی ایئر پولوشن، کہ وہ چیزیں جو ہماری فضا کو، ہماری فضائی ماحول کو، ہماری ہوا کو گندا کر دیتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا وجوہات ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کی ڈیٹیل ہم لوگ اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ کرۂ ہوا مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے اور اس نے زمین کو چاروں طرف سے غلاف کی مانند گھیر رکھا ہے۔ یہ کرۂ ہوا ہم کو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور زمین کے درجہ حرارت کو اعتدال پر یعنی مناسب رکھتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ یعنی ہماری جو فضا ہے، ہماری ہوا ہے، اس میں مختلف گیسیں شامل ہیں، یہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جس نے ہماری پوری زمین کو یعنی چاروں طرف سے ایک غلاف کی صورت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ مختلف گیسیں ہیں جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو بھی ہم تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ہے ایک غلاف کی صورت میں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے زندگی پر وجود ممکن ہے، زندگی زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے، یعنی ہم لوگ اسی لیے زندہ ہیں کیونکہ یہ بہت سی جو شعاعیں ہیں سورج کی الٹرا ریز ہیں ان کو آنے تک روکتی ہے، جو ہماری زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنے یا ان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ فضا میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں، گرد و غبار، دھواں، خاکی ذرات، آبی بخارات، کیمیائی مادے اور خطرناک تابکاری شعاعیں انسانی اور قدرتی عوامل کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں اور فضا کو آلودہ کرتی ہیں، یعنی گندا کرتی ہیں۔ آلودگی کا مطلب ہے گندہ کرتی ہیں، یعنی ہماری فضا میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں ہو جاتی ہیں شامل، گرد و غبار جو دھواں وغیرہ ہو جاتا ہے، مٹی کے ذرات ہو جاتے ہیں اور آبی بخارات جو ہوتے ہیں وہ نقصان دہ قسم کی چیزیں، کیمیائی مادے جو فیکٹریوں کا دھواں وغیرہ ہوتا ہے، گاڑیوں کے دھوئیں میں جیسے شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری انسانی زندگی کے لیے اور قدرتی عوامل جو ہیں ان کے لیے وجہ سے داخل ہوتی ہیں اور فضا کو گندا کر دیتی ہیں۔ ہماری فضائی آلودگی کی وجوہات، اب ہم فضائی آلودگی کی وجوہات کے بارے میں پڑھیں گے کہ یعنی وہ کون سی ایسی چیز وجہ ہیں، کون سی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے۔ آتش فشانی یعنی زمین جب پھٹتی ہے اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے، کیمیکل مادہ نکلتا ہے اور آگ نکلتی ہے، وہ بھی ہماری فضا کو گندا کرتی ہے۔ جنگلی آگ کا بے قابو ہو جانا، بعض اوقات جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے دھواں اور اس طرح سے ذرات جو نکلتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، وہ ہماری شامل ہو کر ہوا میں ہماری ہوا کو گندا کر دیتی ہے۔ سمندروں میں سونامی وغیرہ کا آ جانا یعنی بڑا طوفان، جو سمندری طوفان آ جاتا ہے، طوفان، صنعتوں کا قیام، مطلب مختلف جب صنعتیں، فیکٹریاں وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو ان سے بھی جو دھواں نکلتا ہے
یہ تو وہ بھی ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل یعنی گاڑیاں وغیرہ جو ہیں ان سے نکلنے والا دھواں بھی ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ یعنی جنگلات اگر کاٹ دیے جائیں تو اس سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کہ درخت جو ہیں ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، درختوں کی وجہ سے جو آکسیجن وہ خارج کرتی ہیں ہم اس سے بھی ہمارے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، ہوا ہماری صاف ہو جاتی ہے۔ درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اور زہریلے مواد کو جذب کرتی ہیں، اگر درخت کاٹ دیے جائیں زیادہ تو اس وجہ سے بھی ہماری فضا جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ کوڑا کرکٹ کو بغیر حفاظتی تدابیر کے تلف کرنا یعنی بغیر حفاظت کے ایسی تدابیر اختیار کیے بغیر ان کو ضائع کرنا، کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دینا، زرعی شعبے میں کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کا استعمال یعنی زراعت میں جب ہم کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں اور کھاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ جنگیں اور تیل بردار بحری جہاز کے حادثات وغیرہ ہمارے گرد و نما میں فضائی آلودگی کی اہم وجوہات ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری فضا آلودہ ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فضائی آلودگی کے اثرات کے بارے میں۔ فضائی آلودگی کے اثرات۔ دنیا میں فضائی آلودگی کے بڑھنے سے انسان کو مختلف انواع کے مسائل یعنی مختلف قسموں کے، انواع کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسموں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیزابی بارش، اوزون کی تہہ کا کمزور ہونا، بیماریوں کا عام ہونا جن میں مختصر عرصے کی بیماریاں، آنکھوں میں جلن ہونا، ناک، کان اور گلے کی بیماریاں، سر میں درد ہونا، الرجی، دمہ، سانس لینے میں تکلیف ہونا شامل ہے۔ یعنی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تیزابی بارش بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ تیزابی مطلب تیزابی بارش سے مراد یہ ہے کہ یہ بارش جو ہوتی ہے اس میں کیمیکل کا زیادہ ہو جانا ہوتا ہے، ہماری چونکہ فضا گندی ہو جاتی ہے، جب پانی برستا ہے، بارش برستی ہے تو وہ گندا پانی لے کے آتی ہے، اسے تیزابی بارش کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو زمین کے ارد گرد جو غلاف کی صورت میں اوزون کی تہہ ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے شگاف پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں یا نقصان دہ جو ہماری سورج کی کرنیں ہیں، شعاعیں ہیں، وہ ہم زمین تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، جب ہماری فضا آلودہ ہوتی ہے، دھوئیں زدہ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، ناک، کان، گلے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں۔ لمبے عرصے تک رہنے والی بیماریوں میں سانس کی بیماریاں، کینسر، دل کی تکلیف، دماغی نظام کا متاثر ہونا، جگر کی تکلیف، گردوں اور پھیپھڑوں کی تکلیف کا شروع ہونا شامل ہے۔ زرعی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہونا وغیرہ ماہرین کے مطابق اس کے اثرات ہیں۔ یعنی فضائی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف ہمیں انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہماری جو زراعت ہے اس پر بھی اثرات نمایاں ہوتی ہیں۔ بچوں آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے فضائی آلودگی جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کون کون سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم آبی آلودگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ پانی کی آلودگی یعنی واٹر پولوشنز۔ پانی کی طبعی اور کیمیائی ترکیب میں ناموافق تبدیلی آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ یعنی پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا خالص، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ ہونا چاہیے، اگر اس میں کوئی اس طرح کے کیمیکل مل جائیں تو وہ اس کی وجہ سے پانی ہمارا آلودہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے کیمیکل زراعت مل جائیں، کچھ گندگی شامل ہو جائے تو وہ پانی کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جو انسانوں کے ساتھ ساتھ عرضی جانداروں، عرضی کا مطلب ہے زمینی، مطلب زمین پر رہنے والے تمام جاندار جو ہیں پر بھی منفی اثرات مرتب کرنے کا باعث بنتی ہے، یعنی ان پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے آبی ذخائر بڑی تیزی سے انسانی سرگرمیوں کے باعث آلودہ ہو رہے ہیں۔ یعنی انسانی سرگرمیوں کے باعث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنے کاموں کی وجہ سے انسان جو کام کر رہا ہے، یعنی ہم لوگ بے دہانی میں اپنے ندی نالوں کو گندا کر رہے ہیں، اس میں گندے گٹر کے پائپ جو ہے اس میں کھلے ہوتے ہیں دریاؤں میں، ندی نالوں میں، اور اس میں ہم بے دہانی سے چیزیں پھینک دیتے ہیں، ایسی چیزیں آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ راہ چلتے ہوئے ہم نہروں میں کچھ پھینک دیتے ہیں، یہ چیزیں انسانی سرگرمیاں یعنی آ جاتی ہیں کہ انسانوں کی وجہ سے بھی ہمارا پانی جو ہے، جو ہمارے پانی کے ذخائر ہیں وہ آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں کو اس کے بھی بارے میں بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر 71% پانی ہے، اس کل پانی کا 97 سمندروں میں ہے، جبکہ 3% تازہ پانی ندیوں، چشموں، جھیلوں، ہوا میں نمی، دریا، گلیشیئرز اور زیر زمین پانی کے ذخائر کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی ہماری پوری زمین جو ہے 71% جو ہے ڈھکی ہوئی ہے وہ پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، جس کا 97% جو پانی ہے وہ سمندروں میں ہے، جو زیادہ پینے کے آپ کو پتہ ہے قابل نہیں ہے۔ پینے کے لیے جو تازہ پانی ہے وہ صرف 3% ہے، جو گلیشیئرز کی صورت میں ہے یا آبی ذخائر کی صورت میں زیر زمین ہے۔ اس لیے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا پانی کی ضائع کرنے کے لیے
نہیں ہوتا. پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اکثر ہم لوگ نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں, ٹیپ کھلی ہوتی ہے, اسے منہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں یا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں, تو یہ بھی پانی کے ذخائر میں کمی کا باعث بنتا ہے. پانی کے آلودہ ہونے کی وجوہات. اب ہم ان وجوہات ان اسباب کے بارے میں پڑھیں گے جس وجہ سے پانی آلودہ ہوتا ہے. فصلوں کی کاشت کے دوران مختلف کھادوں اور اسپرے کا بیجا اور بے وقت استعمال, گھروں اور کارخانوں کے پانی کا براہ راست نالوں کے ذریعے ندیوں اور پھر دریاؤں تک پہنچ جانا اور سیلاب پانی کو آلودہ کرتے ہیں. یعنی فصلوں پر جب مختلف کھادوں کا اور اسپرے کا استعمال کیا جاتا ہے, کھادیں استعمال کی جاتی ہیں, کیڑے مار دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے پانی کے ذریعے جب گیلا ہوتا ہے پانی یا بارش ہوتی ہے تو وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے گھروں اور کارخانوں کا پانی جو ہے وہ براہ راست اس کو صاف کیے بغیر یعنی اسے فلٹر کیے بغیر ندی نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر دریاؤں تک پہنچ جاتا ہے. یہ بھی پانی کو آلودہ کرنے کا سبب بنتی ہیں. اور اسی طرح سے سیلاب جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ایسی زراعت آ جاتی ہیں جو پانی کی مٹی ہوتی ہے, زراعت ہوتی ہیں اور جو پانی کو آلودہ کرتی ہیں. تیزابی بارش بھی پانی کو آلودہ کرتی ہے. سمندروں میں بڑے پیمانے پر کوڑا پھینکا جاتا ہے. یہ کوڑا لہروں کے ذریعے سمندر کے مختلف حصوں تک پہنچ کر سمندری پانی کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. یعنی سمندروں میں پھینکا جانے والا کوڑا بھی آلودگی کی وجہ ہے. تیل بردار جہازوں کے حادثات کے باعث تیل کا پانی میں مل جانا بھی آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے. ہسپتالوں, اسکولوں, فیکٹریوں وغیرہ سے نکلنے والا پانی ماہرین ماحولیات کے مطابق پانی کے آلودہ ہونے کی وجوہات ہیں. یعنی جب تیل بردار جہاز ہیں جو سمندر کے ذریعے تیل ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتی ہیں, ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم لے کے جاتی ہیں, تو اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ تیل کے جو ہوتا ہے وہ پانی میں مل جاتا ہے سمندر میں, جس کی وجہ سے سمندری پانی آلودہ ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. پانی کی آلودگی کے اثرات. اب ہم ان اثرات کے بارے میں پڑھیں گے جن کی وجہ سے جو پانی کی آلودگی کے باعث ہوتی ہیں. پانی کی آلودگی انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ارضی جانداروں اور آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آبی حیات کا مطلب ہے کہ پانی میں رہنے والے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ ارضی جانداروں یعنی زمینی جانور بڑا نقصان کا باعث بنتی ہے. آبی حیات کا ختم اور ناپید ہونا, زہریلے کیمیکل ایک جاندار سے دوسرے کو منتقل ہو کر بالآخر انسانی جسم میں داخل ہو کر موذی امراض کا یعنی جو ہے مہلک امراض ہوتی ہیں ان کا باعث بنتے ہیں. یعنی کہ کیمیکل جب سمندر میں جو زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں وہ اگر مچھلیاں کے اندر چلے جاتی ہیں تو وہ آخر میں انسانوں کے جسم تک پہنچ جاتی ہیں. مچھلی یا سمندری جانور وغیرہ کو خوراک میں استعمال کرتی ہیں تو وہ انسانوں کے جسم میں بھی داخل ہو کر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں. ملیریا جیسی بیماری کا عام ہونا, آلودہ پانی کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں, کالا یرقان, کینسر, معدے کی تکلیف اور گردوں کی تکلیف وغیرہ شامل ہیں. یعنی آلودہ پانی پینے سے ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. دنیا کی نصف آبادی آلودہ پانی استعمال کرتی ہے. اس آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے ہر سال لاتعداد لوگ مختلف بیماریوں سے مر جاتی ہیں. یعنی گندا پانی پینے سے, آلودہ پانی پینے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اب ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے مٹی کی آلودگی یعنی سوئل پولوشن. مٹی کی طبعی اور کیمیائی ترکیبیں ناموافق تبدیلی جو زمینی حیات پر منفی اثرات مرتب کرنے کا باعث بنے مٹی کی آلودگی کہلاتی ہے. یعنی ہماری زمین پر ایسی تبدیلیاں اور ایسے جو ناموافق ہو, اس کے لیے بہتر نہ ہو, مناسب نہ ہو, وہ زمینی حیات یعنی زمین پر رہنے والی زندگیوں کے پر منفی اثرات, برے اثرات مرتب کرے, یہ ڈالے, تو وہ مٹی کی آلودگی کہلاتی ہے. یہ ہماری مٹی کا گندا ہو جانا, زمین کا گندا ہو جانا, زمین پر پولوشن کا پھیل جانا, زمین کی پولوشن کہلاتا ہے. اور زمین پر جیسے گندگی پھیلنا, کوڑا کرکٹ کا پھیلنا, یہ سب چیزیں جو شامل ہو جاتی ہیں تو یہ مٹی کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں. مٹی کی آلودگی کی وجوہات. گھروں, صنعتوں, مارکیٹوں اور ہسپتالوں سے پیدا ہونے والا کوڑا کرکٹ بغیر حفاظتی تدابیر کے تلف کر دینا, کیڑے مار ادویات اور کھادوں کا بیجا اور بے وقت استعمال مٹی کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. جنگلات کا کٹاؤ, صنعتوں, فیکٹریوں, سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر, منصوبہ بندی اور ماحولیاتی اصول کا نہ ہونا, کان کنی, کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا, آئل ریفائنری سے فالتو مواد کا نکلنا وغیرہ ماہرین کے مطابق مٹی کی آلودگی کی اہم وجوہات ہیں. یعنی ہمارے گھروں کا جب کوڑا کرکٹ ہے وہ ہم لوگ ایسے پھینک دیتے ہیں, صنعتوں فیکٹریوں کے سے بھی نکلنے والا جو مواد ہوتا ہے وہ بھی زمین پر پھیل دیا جاتا ہے, تو وہ مٹی کی آلودگی کا باعث بنتا ہے. جیسے بچوں یہ دیکھیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں جب مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں تو مٹی کو آلودہ, ہماری زمین کو آلودہ کر دیتی ہیں. مٹی کی آلودگی کے اثرات. زمین کی آلودگی کے اثرات گنجان آباد یعنی بہت زیادہ جہاں آبادی ہو, گنجان آباد جو بہت زیادہ آباد علاقے ہیں
میں واضح طور پر محسوس ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ہماری زمین قدرتی اور انسانی سرگرمیوں سے آلودہ ہوتی ہے، یعنی ایسے قدرتی طور پر بھی ایسے جو ہے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان اپنی سرگرمیاں خود یعنی اپنے کاموں سے خود بھی اسے آلودہ کر رہا ہے۔ ان میں کوڑا کرکٹ، صنعتوں میں استعمال ہونے والے خطرناک کیمیکل، صنعتی حادثات، کیڑے مار ادویات، مختلف کھادیں، کان کنی، جوہری توانائی یعنی اٹامک انرجی جسے کہا جاتا ہے، اٹامک انرجی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ قدرتی طریقے سے زمین کی آلودگی آتش فشاں کے پھٹنے سے، زلزلوں سے، سیمر تھور اور زمین کے کٹاؤ سے ہوتی ہے۔ یعنی زمین سے جب آتش فشانی آپ کو پتہ ہے کہ والکینوز جسے کہتے ہیں، جب زمین سے گرم مواد نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے، میگما جو مادہ جو نکلتا ہے، تب بھی زمین ہماری آلودہ ہو جاتی ہے۔ جب زلزلے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی زمین ہماری آلودہ ہو جاتی ہے۔ سیمو تھوڑ، زمین میں پانی کی سطح جو ہے بلند ہو جاتی ہے یا بہت نیچے چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی زمین ہماری آلودہ ہو جاتی ہے۔ اور زمین کا کٹاؤ یعنی زمین پر اگر درخت نہ اگائے جائیں تو ہماری زمین آندھیوں کی وجہ سے یا زلزلوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں مٹی کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ کوڑے کے ڈھیروں کی وجہ سے انسان کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں، سانس، جلد اور کینسر جیسے موذی امراض کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ جب زمین آلودہ ہو تو اس سے پانی بھی آلودہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کوڑے کرکٹ کو آگ لگائی جائے تو بہت خطرناک گیسیں ہوا میں شامل ہو کر فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی مٹی کی آلودگی جو ہے نا وہ سب سے بڑی آلودگی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر کوڑا کرکٹ پڑا ہے، اس کو آگ لگا دی تو ہماری فضا بھی آلودہ ہوگی۔ زمین پر موجود کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اگر پانی میں شامل ہو گیا تو کیا ہو گیا، پانی بھی آلودہ ہو گیا۔ یعنی مٹی کی آلودگی جو ہے سب سے اہم وجہ ہے ہماری فضا کو بھی آلودہ کرنے میں اور ہمارے پانی کو بھی آلودہ کرنے میں۔ اب ہم پڑھیں گے شور کی آلودگی۔ ہم مختلف قسم کی آوازیں روز سنتے ہیں۔ کچھ آوازیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں اور جب یہ حد سے بڑھ جائیں تو بہت بری لگتی ہیں۔ اگر آوازیں ایک حد سے بڑھ جائیں تو اس کو شور کی آلودگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی آوازیں تو مختلف سنتے رہتے ہیں، گاڑیوں کا چلنے کی آوازیں، بچے کے رونے کی آوازیں، میوزک کی آوازیں، حتیٰ کہ جو میوزک ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی آواز اگر وہ حد سے بڑھ جائے، بلند ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں چڑ آتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ شور کی آلودگی بھی ماحولیاتی آلودگی کی ایک قسم ہے، یعنی یہ بھی آلودگی کی ایک قسم کہلائی جاتی ہے۔ یہ انچاہی آوازیں جو ہماری ذہنی جسمانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، یہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں گاڑیوں، ہوائی جہازوں، پریشر ہارن، فیکٹریوں وغیرہ سے آتی ہیں۔ شور سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جنگلی جانور اور پانی میں پائی جانے والی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی شور کی آلودگی صرف انسانوں کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کی وجہ سے جنگلی جانور اور پانی میں کی آبی مخلوق جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ درختوں کے کٹاؤ سے جنگلی جانور شور سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ پانی میں کشتیوں اور بحری جہازوں کے چلنے سے انجن کی آواز سے آبی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے تو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو جنگلی جانور جسے ڈر جاتے ہیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس طرح سے پانی میں جب کشتیاں چلتی ہیں اور بحری جہاز چلتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آبی مخلوق کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے شور کی آلودگی کی وجوہات۔ گھروں میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی اشیاء شور کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں اسپیکر، گرائنڈر مشین، واشنگ مشین، واٹر کولر، ٹی وی، ایئر کولر، ٹی وی وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے گھر کے اندر شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو میوزک لگایا جائے، اسپیکر اونچی آواز سے لگایا جائے، گرائنڈر مشین جب ماما آپ کی کچن میں استعمال کرتی ہیں، واشنگ مشین استعمال کرتی ہیں، یا گھر میں ایئر کولر چل رہا ہو یا ٹی وی کی آواز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بھی مل کر گھر میں شور کی پیدا کر دیتی ہیں جو شور کی آلودگی کہلاتی ہیں۔ مختلف قسم کی معاشرتی سرگرمیاں مثلاً شادی بیاہ، جلسے جلوس بھی شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب شادی بیاہ میں اونچی آواز سے میوزک لگائے جاتے ہیں، جلسے جلوسوں میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں، تقاریر اونچی آواز سے کی جاتی ہیں اسپیکر میں، وہ بھی شور کی آلودگی بنتی ہیں۔ تجارتی اور صنعتی علاقوں میں پرنٹنگ پریس، فیکٹریوں میں جہاں پر مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے بھی شور کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے شور پیدا ہوتا ہے، آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو مل کر زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں اور شور کی آلودگی بنتی ہیں۔ مختلف قسم کی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے، ہوائی جہاز، ٹرینیں وغیرہ چلنے سے بھی شور پیدا ہوتا ہے۔ اس شور کو آلودگی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ شور کی آلودگی کہلاتی ہے۔ شور کی آلودگی کے اثرات۔ اب ہم ان اثرات کے بارے میں پڑھیں گے کہ شور کی وجہ سے کیا اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ شور کی آلودگی سے انسان کی طبیعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، بے وقت شور نیند کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یعنی ہمیں اگر سو رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی نے ریڈیو لگا دیا
یا ٹی وی اونچی آواز سے گھر میں کسی نے لگا دیا، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، تو وہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بعض حالات میں سننے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ شور کی وجہ سے ہمارے کان کے پردے بہت نازک ہوتے ہیں، تو زیادہ شور ایک دم سے ہو تو وہ کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں اور سننے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ شور کی وجہ سے انسان کو شدید غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، سر میں درد ہونا وغیرہ شامل ہے۔ انسان کی ذہنی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی شور کی وجہ سے ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شور کی وجہ سے جو انسان کی ذہنی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، سر میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بچوں آپ لوگوں کو؟ آج ہم نے جو آلودگی کے بارے میں پڑھا ہے، پولوشن، ایئر پولوشن، سول پولوشن اور نوائز پولوشن۔